بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر جب قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا یا سنا جاتا ہے تو جن باتوں اور نکات کا خیال رکھنے سے قرآن کی سمجھ آتی ہے انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وجہ ان متفرق نقطوں کا علم ہر کسی کو نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، قرآن مبین کی حیت اور دین کی صحیح سمجھ تب عطا ہوتی ہے جب علم ظاہر اور علم باطن سے قرآن پاک کی بنیادی باتوں کے الگ الگ مفہوم اور ان مفہوم میں پوشیدہ حقائق نہ جان لیے جائیں۔ مثال کے طور پر بڑے بڑوں کو حاضل قرآن اور ذالک الکتاب کا فرق معلوم نہیں ہے جو اس ویڈیو میں مختصر بتایا گیا ہے۔ اسی طرح 3 قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک ان کے ایمان اور باطنی درجات میں فرق اور ہے، لیکن لوگ اور سمجھتے ہیں۔ اب اصل فرق کیا ہے وہ جان لیں۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے مقام آتا ہے اولو الالباب کا۔ اولو الالباب عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عقل مند لوگ۔ یہ وہ عقل مند نہیں جو دنیا کی نظر میں ہو، بلکہ اولو الالباب وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ پاک کے نزدیک صحیح صاحب عقل اور دانش مند ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے۔ اب یہ جو حکمت اور دانائی ہے یہ ظاہری شریعت یا کسی دنیاوی تعلیم سے نہیں بلکہ راہ طریقت میں فقر کی تعلیم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس بات کا ثبوت قرآن کا وہ واقعہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام حکمت کا علم سیکھنے کے لیے ایک اللہ والے کے پاس گئے۔ اب حکمت کے معاملات ظاہری دنیا اور ظاہری شریعت سے مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا وہ عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کے مطابق طریقت اور فقر کی سمجھ عطا ہو جانا 2 جہانوں کی بھلائی سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان علماء، مذہبی اسکالرز طریقت و حکمت کے قائل نہیں ہوتے، الٹا مخالفت اور گستاخیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ پاک کی نظر میں اہل عقل نہیں، چاہے دنیا میں وہ کتنے بھی معروف ہوں۔ ہمارے ہاں اسے ہی بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے جو حساب کتاب یا دنیا داری کا ماہر ہو، یا دین کے معاملے میں بڑا مشہور مفتی، عالم یا بڑا مذہبی اسکالر ہو۔ اگر وہ دین کے مطابق زندگی نہیں جیتا یا حکمت و طریقت کی نفی کرتا ہے تو وہ کم عقل ہے، کیونکہ مکمل نصیحت صرف اولو الالباب ہی حاصل کرتے ہیں۔ اب دنیا والے نام نہاد عقل مند اور حقیقی صاحب عقل کا فرق ان 2 آیات میں سمجھ لیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں ان دونوں کو مختلف الفاظ سے مخاطب کیا ہے۔ عام عقل والوں کے لیے اس آیت میں لفظ یعقلون استعمال کیا گیا، لیکن جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت کے ساتھ طریقت یعنی حکمت کی تعلیم بھی دی ہے، یعنی دونوں طرح کی تعلیمات حق ہیں، وہ نظام باطن میں اندھے نہیں ہیں، اور یہ سب جاننے والے، قبول کرنے والے، آیات کی صحیح تعظیم کرنے والے ہی اولو الالباب ہیں۔ اگلا درجہ علم والوں کا ہے۔ دنیا میں علم والا وہ ہے جس نے مختلف شعبوں میں دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی ہو، یا دینی تعلیم میں مفتی ہونے کی یا عالم ہونے کی ڈگری لے رکھی ہو۔ لیکن اللہ پاک کے نزدیک اہل علم کا معیار مختلف ہے۔ اللہ پاک کے ہاں علم والا وہ ہے جو آیات جلی یعنی شریعت کی تعلیم اور آیات خفی یعنی علم باطن و حکمت کی تعلیم پر مکمل یقین رکھتے ہوئے عمل کی بنیاد پر اپنی دانش مندی اور ظاہری و باطنی تحقیق کے بعد اصل راہ تلاش کر لیتے ہیں، یعنی جو سچے حقائق کے اثرات پالے۔ ایسے صاحبان علم کے متعلق اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ مکمل علم والے اور کم علم والے کسی صورت برابر نہیں ہیں، اور نظام دنیا اور نظام باطن کے متعلق نصیحت صرف اولو الالباب ہی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت میں بھی حقیقی عقل مندوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب ظاہری شریعت کے علم کے لیے تو قرآن موجود ہے، جبکہ باطنی نشانیوں کے لیے علم باطن کیسے حاصل ہو؟ وہ راہ طریقت سے ملتا ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ منکرین سے پوچھے گا کہ تم نے میری باطنی نشانیوں کو کیوں جھٹلایا، حالانکہ تم علم سے ان کا احاطہ کر سکتے تھے۔ اس لیے اس آیت میں اشارہ علم باطن کا ہے، باطنی نشانیوں کی طرف ہے، اور جو ان ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نشانیوں کا علم سے احاطہ کر لیتے ہیں
وہ حقیقی طور پر اہل علم ہے۔ اگلا درجہ اہل ذکر ہستیوں کا ہے جو اپنے کامل ایمان کی بدولت حقیقی ہدایت، نور الہی اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ راہ طریقت میں تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے مرحلہ وار مقامات طے کر لیتے ہیں، جن کی قلبی روحیں نور سے بیدار ہو کر اپنی اصل فطرت پر بحال ہو جاتی ہیں، یعنی خود بخود ذکر الہی کرنے لگتی ہیں۔ ان دو آیات کے مطابق ایسی کامل ہستیاں جاگتے یا سوتے ہوئے کروٹیں بھی لیتی ہوں یا پھر کہیں تجارت میں مصروف بھی ہوں تو ان کے قلوب ذکر الہی سے غافل نہیں ہوتے، یعنی خود بخود مسلسل ذکر الہی میں مگن رہتے ہیں۔ پھر اس آیت اور اس حدیث کے مطابق جو نور الہی سے اور باطنی بصیرت سے باطنی حقائق اور ذات حق کے نوری جلووں کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ پاک نے اس آیت میں ان اہل ذکر حضرات کو اولو الالباب اور اہل علم کے لیے وسیلے کا اشارہ دے کر فرمایا کہ جو تمہیں معلوم نہ ہو، اب قرآن میں تو سب کچھ ہے تو پھر معلوم کیا کرنا ہے، یعنی قرآن کے علاوہ راہ طریقت میں جو تمہیں معلوم نہ ہو وہ ان اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، کیونکہ انہوں نے دیکھ کر علم الیقین حاصل کر لیا ہوتا ہے۔ یعنی زبان کسی سنے یا پڑھے ہوئے ذائقے کے بارے میں اتنا علم یقین نہیں رکھتی جتنا اسے چھو کر زبان سے چکھ لینے کے بعد علم الیقین رکھتی ہے۔ امید ہے آپ اہل عقل، اہل علم اور اہل ذکر کے متعلق فرق سمجھ گئے ہوں گے۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔